My today's topic is relationships. Relationships. What is relationship? Relationship is that when you feel related to someone, and that someone is usually human beings. We can be related to animals, we can be related to nature, we can be related to children, but mostly when we talk about relationship, so that is the human connectedness, the human interconnectedness, we call it relationship. Now relationship is highly important because human by nature is a social animal. Aristotle, who was an expert on human nature, he told us that human being is social animal. Biologically, we are animals, but philosophically and sociologically, we are social animals. We are rational animals. We are talking animals. We are animals, but we have our distinguishing features. So one of the distinguishing feature is our sociability and our sociality. Sociality is our characteristic that we can be social. We live in society, communities, and we are related to each other. Sociability means that we have the ability to be social. We have the capacity to be social. We have the competence to be social. We live in societies. There are some animals like bees and ants. They also live in small communities, but there is very little scientific research whether they are rational, they are communicative, they are expressive. They may be social but not on the level of human beings. Now, for some people, to be alone is not lonely. There is a difference between alone and lonely. You may be part of a crowd or a big mob, but you may feel lonely. But you may be alone, but you don't feel lonely because you enjoy your own company. So when we study human being as an individual, so that is called sociology, psychology. And when we study human being as a part of group, then we call it sociology. We have socialization, social stratification, social classes like higher class, upper class, middle class, lower class. So there are different classes of society in which individuals live. But the most important social institution, that is family. When a child is born, so the child is born all alone like other animals, but then the mother take care of the child, the father take care of the child, siblings, sisters, brothers, other relatives, they take care of the child. Because if there is no one taking care of the child, then it will be very difficult that our survival, it will become impossible. Because when a child is born and the child is left in a place without any care, so that child will die because there will be no milk, there will be no food. So our survival as human beings, we were dependent on other human beings. That's why today we are alive. And the closest human being is our mother, and then our father, and after that our brothers and sisters, and then cousins and other relatives. And then we go to school, and we have our friends, our colleagues, our companions, and then we go to market, so we have our commercial relations. Then we buy and sell. Then we become farmers, we become business persons, we become, different roles in society we adopt. We work in an office, so we have our official connections, our colleagues. So this way, this whole science develops. Now, your mother was also a child, a baby, and your grandmother took care of her. And you were taken care by your mother. And if you are a mother or father,
you will also take care of your children. So this is natural and this is your duty. Now, when you are grown up, you are adult, you are an individual, so you are free, you are autonomous, you are not, a person who is parasite or dependent on others. That's why the ethical formula is EDUA, EDUA. EDUA means egoism, deontology, utilitarianism, and altruism. So EDUA starts from egoism, that my existence, that is important. If I do exist, then everything will exist around me. But if I do not exist, so nothing will exist. Even my mother is there because of me. But if I am dead, or I am sick, or I am not successful, I am sad, I am sorrowful, so what about my mother and father and other relationships? So that's why in EDUA, this is our ethical responsibility. This is called ethical egoism, that I should take care of myself and then I should take care of others. Because I can take care of others if I am here. When I am not here, I cannot take responsibilities and I cannot take care of others. So if you are not sincere with yourself, you cannot be sincere with others. This is basic egoism. If I am an officer, I am a rich person, I have authority, I have power, I have money, then I can help others. Just talking about helping others, just having humanity, this and that, and you do not have a little money in your pocket, you do not have any skill, you do not have any authority, any power. So how can you help others? So first help yourself and then you can help others. This is egoism. After egoism comes deontology. Deontology means your duty. What is your duty? Like this moment, my duty is to speak and your duty is to listen. So are you performing your duty or not? This is deontology. Forget about humanity, forget about your family, forget about your friends. Are you performing your duty or not? This is essential. Because in Western countries, in developed societies, when you go to someone, he or she will not serve you with a lot of tea or coffee or dinner or lunches in the office. Because office is for duty. It is not for your relationships or for your taking care of your guests and stuff like that. So your duty comes first. Because you are getting salary, you are getting reward for your duty. So during your duty time, you cannot do anything outside your duty. When I went to Canada for the first time and I called my secretary on her mobile and I asked her, "Where are you?" And she did not respond. So when I came to my office and I was so angry with her that why you did not respond to my call. And she said, "Sir, for me this is a surprise. I cannot use my mobile in my office. I can only use the official telephone. When I go to my office, I turn off my mobile and I focus on my duty." So this is called deontology. The concept of deontology was given by famous philosopher Kant, K-A-N-T, and because of Kant, today Europe is a developed continent. Because Kant made people dutiful. Perform your duty. If you are a student, be an ideal student. If you are a teacher, be an ideal teacher. Do your duty. This is your first duty. So in EDUA, the next one is utilitarianism. This is again in human nature that we like things of utility. If you are listening to me and you consider
that this lecture has utility, you will keep on listening to me. But if my lecture is useless, then you will leave it. Utility. We do things which have some utility for myself and others. And finally, altruism, in which we become selfless. Not selfish as in egoism, but selfless, without self. We take care of others only. But when we take care of others, this is called care philosophy, then we also enjoy that care. Abdul Sattar Idi is a famous altruist who was taking care of others without any selfish motives. There was no benefit apparently benefit for Abdul Sattar Idi, but he was taking care of others. So this is called altruism. But psychologically you enjoy. When you help others, you enjoy this thing. For example, I'm helping you, maybe I get nothing, but when I help you and you say thank you, so this gives me pleasure, this gives me happiness, this gives me satisfaction. That's why I use to be a good, nice person. So altruism, that is the last stage of our relations. So first, your own relation with yourself. This is called intrapersonal skills. Intrapersonal skills. Are you good with your own self or not? And then when you are good with others, when you are nice with others, so that is called interpersonal skills. Interpersonal skills. And then we have communication skills, social skills, intelligence, social intelligence, and then we have a lot of things. Are you good with yourself? Are you okay with yourself? Do you enjoy your own company? Are you happy with yourself? This is intrapersonal skills. Are you good with others? That is interpersonal skills. So when we have relationships with others, so we need interpersonal skills. This is not necessary that you are all the time alone. You have no friends, no relatives, and you are living all alone. That is not good. Yes, you may study or you may do something great, but again, this is a challenge whether you can establish some good relations with others or not. So that is again your challenge of your personality. Can you speak to people? Can you meet people? Your body language, your confidence, your eye contact. Can you speak in safe too? Can you impress people? Can you make your friends? Do people come to you for help? Do people seek advice from you? Do people think that you are an intelligent person? You are an intellectual person? You are an able person? So what is your self-worth? What is your own value? So the value will be given to you by others. What others think. So both self and others, that is important. Now the last point is that whether our families can be toxic, negative, abusers or not. Yes, they can be. Yesterday I was reading the biography of a British philosopher Maggie, and he wrote that his mother was highly abusive and he was on very good terms with his father. So sometimes mother is abusive, sometimes father is abusive, sometimes elder brother, elder sister, maybe cousins, uncles. So there can be bad people and good people within your relatives and outside your relatives. Even your own father, your own mother can be bad with you, because there is generation gap. They think one way and you think another way. And by nature, every human being is selfish. You are good for your mother if you do what your mother likes. But if you don't do what your mother likes and you do what you like, so you will be not liked by your own mother. There is a possibility. So the solution is that when you are 18 years or 20, 22 years old, you have to obey your parents. But once you are adult,
you are an responsible person, a free person, then you should use your own critical thinking. Critical thinking means to make your own decisions, make your own judgments, get the data, get the details, and then decide as per your own judgment. You don't decide as other people tell you. You decide what you think that it is appropriate or it is essential. So, how to avoid toxic and bad relations? For that, you need to put boundaries, limits. This is my limit. You cannot cross. To tell you a very interesting thing, that everybody wants to test you. Everybody puts a tester in you, and that person tests your patience, your courage, your commitment, your sincerity. So they will be making different excuses to test you, and they will see how is your response. For example, your elder brother tells you, do this thing, do, and I want that you do it. But if you say no one time, so he will become angry. Oh, you are my brother and you are not doing it. So he will say things that you will become emotional, and then you start doing it. But if you second time you say no, and third time you say no, and fourth time you say no, and you are confident that your position is right and his position is not right, so one day he will calm down and he will agree with you and he will respect you more than if you obey him. This is, a time-tested wisdom, that when you say no to people, they respect you more than when you say yes. People don't like a soft kind of person all the time. Yes, okay, yes. This is slave mentality. You must learn how to say no. And if they are sincere with you, they will continue with you despite your no, and they will also appreciate you. So this was my introduction to this topic, and now I would like that you should make a comment that those who are not sincere with themselves cannot be sincere with others. Those who are not sincere with themselves cannot be sincere with others. If you don't see your own self, if you don't see what is good for you and what is bad for you, so how can you be sincere with others? तो इस टॉपिक का खुलासा ये है कि अगर आपको अपना मफाद नज़र नहीं आ रहा, आप अपने आप के साथ मुखलिस नहीं है, तो आप किसी और के साथ मुखलिस नहीं हो सकते। अब ये एक बड़ी कहानी है कि आजकल लोगों ने ये इंसानियत और भाईचारा और गरीबों की मदद और मजदूर किसान पार्टी और ये और वो कार्ल मार्क्स और कम्युनिज़म और इस्लामी भाईचारा, उम्मत मुस्लिमा, मजलूम फ़लस्तीनी, मजलूम कश्मीरी, ये सारी बातें जो है ये सारे ड्रामे हैं। अगर आप अपनी बलूचिस्तान का ख्याल नहीं रख सकते तो आप फ़लस्तीन का ख्याल क्या रखोगे? आप अपना नाक साफ नहीं कर सकते और आप अमेरिका को बुरा भला कहते हैं, तो ये गलत बात है। आप अपने आप को देखो, ये भाईचारे वाली बातें, ये जज्बाती बातें छोड़ दो। लोग आपके साथ खेलते हैं, आपके जज्बात के साथ खेलते हैं। ओ ब्रो, ओ ब्रदर, ओ सिस्टर, ओ दिस, ओ दैट। तो ये सारे जज्बाती ड्रामे हैं। तो रिलेशनशिप्स में, ताल्लुकात में, रिश्तेदारी में आपने अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। जब आप स्ट्रांग होंगे तो आपके तमाम रिलेशंस भी स्ट्रांग होंगे। अगर आप कमज़ोर हैं तो आपके रिश्ते भी कमज़ोर होंगे। अगर आप मजबूत हैं तो फिर आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे। और ये चढ़ती सूरज को सलाम करना, चढ़ते सूरज का पूजा करना, ये ही इंसान के नेचर में है। अगर मुझे कोई बोलना नहीं आता और मैं आपको कोई गाइड नहीं कर सकता, तो आप पागल हैं कि मेरे पास आके इधर बैठ जाएंगे? मैं बहुत अच्छा इंसान हूं,
لیکن آپ مجھے کوئی گھاس نہیں ڈالو گے. مجھ میں کچھ ہے، اس وجہ سے آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں. اور آپ لوگوں نے میرے سیف پہ، LPCS پہ ٹرسٹ کیا ہے، آپ لوگ اس کے ممبر بنے ہیں، رجسٹریشن آپ نے کی ہے، تو اس وجہ سے میں بھی آپ کو گھاس ڈال رہا ہوں. میں بھی آپ کے کام دیکھتا ہوں، میں بھی آپ کی گائیڈنس کرتا ہوں، آپ کو منتیں کرتا ہوں، آپ کو گائیڈ کرتا ہوں، یہ کرو وہ کرو، آپ کے لیے ڈیلی نوٹس دیتا ہوں، ایک ایک چیز آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ آپ لوگ میں بھی کچھ ہے، میرا کوئی توقع ہے آپ سے، کوئی غرض ہے. میں خود غرض ہوں، تو خود غرضی جو ہے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. ایک بندے کو اپنے غرض کا نہیں پتا تو وہ تو بیوقوف ہے، وہ تو اسٹوپڈ ہے. آئن رانڈ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا، AYN آئن اسپیس رانڈ RAND. یہ ایک فیمل فلاسفر ہے اور اس نے لاجیکلی اس چیز کو پروف کیا ہے کہ سیلفشنس جو ہے، خود غرضی جو ہے، یہ ورچو ہے، یہ نیکی ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ برا کام نہیں ہے. ہم اتنے منافق ہے کہ منہ سے یہ کہتے رہتے نہیں جی میں خود غرض نہیں ہوں، تو میں تو بڑا مخلص ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں. لیکن حقیقت میں ہمارا جو ہے وہ اس طرح کا کردار نہیں ہوتا. ہم بغیر غرض کے کچھ نہیں کرتے، لیکن اس کو مانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کسی بندے کی شادی ہو رہی ہے تو آپ اس سے پوچھو یار یہ شادی کیوں کر رہے ہو؟ وہ جی سنت ہے، وہ جی میرے ماں باپ نے کہا ہے، وہ جی یہ ہے، بڑا اچھا کام ہے، یہ ہے وہ ہے. اصل مقصد اس کا سیکس ہے، کہ وہ سیکس کرنا چاہتا ہے. تو سیکس کے لیے وہ یہ سارے ڈرامے کرتا ہے، کروڑوں روپے لگاتا ہے، لیکن وہ بات لوگ کرتے نہیں ہیں. یہ ایک عجیب چیز ہے کہ ہر انسان کو پیسہ پسند ہے، لیکن پیسے کی بات کرنا اس کو عجیب لگتا ہے. اور میٹھی میٹھی باتیں سارے لوگوں کو اچھے لگتے ہیں، حالانکہ میٹھی میٹھی باتوں پہ کوئی نہیں جاتا. آپ دھوکہ کھاؤ گے، دھوکہ دو گے، 1 دن 2 دن 1 مہینہ 2 مہینے، لیکن آخر میں آپ کا جو ریالٹی ہے وہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. تو ٹاکسک نیگیٹو لوگ اور ایسے جو فضول قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ نے باؤنڈریز کراس لگانا ہے. یہ میرا لمٹ ہے، یہ میرا گھر ہے، اس کے اندر آپ کو آنے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ کسی کو اپنے باڈی ٹچ کرنے نہیں دیتے، ٹھیک ہے، اگر آپ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، لڑکے تو خیر چاہتے ہوں گے کوئی لڑکیاں ان کو ٹچ کرے، لیکن لڑکی جو ہے وہ تو کبھی نہیں چاہتی کہ کوئی اس کو ٹچ کرے. ٹھیک ہے، یا خاص طور پر اس کی لپس کو ٹچ کرے یا اس کے چہرے کو ٹچ کرے. اور لڑکے بھی ایسی جگہ ہوں گے کہ وہ کہیں گے مجھ کو ٹچ نہ کرے. تو آپ اگر اپنی باڈی کو کسی کو ٹچ نہیں کرنے دیتے تو آپ اپنی مائنڈ کو کیسے ٹچ کرنے دو گے کہ وہ تمہارے مائنڈ کے اندر گن بلا ڈالے، آپ کو ابیوز کرے، آپ کے ساتھ نفرت کرے، آپ کو غصہ دکھائے، آپ کو ذلیل کرے؟ یہ تو کوئی بندہ سیلف ریسپیکٹ کے خلاف ہے. ہاں، ٹیچر کو یہ حق حاصل ہے، آپ کی ایک ٹیچر، آپ ایک ٹیچر کو ٹیچر مانتے کہ جی جناب آپ میرے ٹیچر ہیں یا آپ میرے ڈاکٹر ہیں، تو ڈاکٹر آپ کے اندر بھی گھستا ہے، آپ کو کھولتا ہے، آپ کو جو ہے وہ آپریشن کرتا ہے، آپ کے ہر باڈی پارٹ کو دیکھتا ہے. اگر میل گائنیکالوجسٹ ہے تو میل گائنیکالوجسٹ جو ہے وہ تمہارے بچے، اگر آپ فیمیل ہے تو آپ کا بچہ دیکھتا ہے، وہ آپ کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے. لیکن وہ ایک پروفیشنل بندہ ہے، اس بندے کا آپ کے ساتھ کوئی ذاتی تعلقات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ڈاکٹر کو دیکھنے دیتے ہیں، ٹیچر کو دیکھنے دیتے ہیں، وہ ایک اور بات ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ آپ کے اندر مداخلت کرے. ٹھیک ہے نا؟ یہ عمران خان کا اتنا بڑا جو کہانی چلی کہ جی امریکہ نے مداخلت کی ہے، تو امریکہ نے یہ کیا ہے تو وہ کیا ہے. اسٹیٹ کا جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ ساورنٹی ہے. ساورنٹی کہ ابھی ہم فلاسفی کلاس میں پڑھیں گے، ساورنٹی، خود مختاری. اسٹیٹ جو ہے اپنی پوری فوج کو مروائے گا، لیکن وہ 1 انچ زمین کسی کو نہیں دے گا. تو یہ جو خود غرضی ہے، یہ میری باؤنڈری ہے، یہ میرے جغرافیہ ہے، یہ میرا مائنڈ ہے، یہ ضروری ہے. تو جب آپ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، لوگ آٹومیٹکلی آپ کے پیچھے آ جاتے ہیں اور آپ کے تمام ریلیشن جو ہے وہ صحیح رہتے ہیں. لیکن اگر آپ کمزور ہے، ضعیف ہے، آپ غریب ہے، تو
तमाम रिश्ते मिश्ते जो है वो फिर ऐसे हवाई बातें होती है. So work on yourself and then you will be having great relations. So this was my today's topic. I have given you detailed notes on relationships. Please read those notes, and if you have any question, so you can ask. And I will also ask you to go to SAFE 2 and deliver a lecture on relationships. It's an interesting question that why there is a trend that don't meet your hero. Actually, toi or tu is very difficult. Tu or toi is very, very difficult. TWO means thought, word, and object. Toi, TWA, thought, word, and action. This is a very difficult thing to be on the same page. आप जो सोचते हैं, जो आप बोलते हैं और जो आप करते हैं, इन तीन चीजों को इकट्ठे लाना बड़ा मुश्किल काम है. तो मैंने रोज़ा पे, रमज़ान पे एक बेहतरीन किताब पढ़ी. मैं बड़ा इम्प्रेस हो गया. वो बंदा मेरा हीरो बन गया. तो रमज़ान में मैं उसके घर गया. जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वो ख़ुद भी चाय पी रहा था. मुझे भी कहा जी आ जाओ चाय पी लो. मैं हैरान हो गया कि यार इस बंदे ने कितनी बेहतरीन किताब लिखी है, लेकिन ख़ुद रोज़ा नहीं रख रहा. तो मैं अगर उससे न मिलता तो मेरा वो इम्प्रेशन जो है वो ख़राब ना होता. तो बड़े हीरोज़ जो है, जो आपके सामने हीरो बनते हैं, वो रियलिटी में हीरो नहीं होते. वो बातें करते हैं लेकिन वो रियल में हीरो नहीं होते. उनके कौल फ़ेल में तज़ाद होता है. उनके कौल फ़ेल में तज़ाद. अब मैं हूँ ना, मैं एक अपने आप को एक मॉडर्न, एक लिबरल, एक सेकुलर, एक स्पिरिचुअल बंदा जाहिर करता हूँ लोगों को. तो कल अगर आप मुझे देखेंगे कि जी नईम खान तो यार वो डांस क्लब में बैठा था, डांस कर रहा था, और मेरे कोई वीडियो वायरल हो जाए, तो मैंने ऐसा कोई इम्प्रेशन बनाया ही नहीं है कि मैं डांस नहीं करता. ठीक है, तो ये लोगों के लिए कोई न्यूज़ नहीं होगी. लेकिन एक मौलाना साहब जो है वो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी और जी अल्हम्दुलिल्लाह लजी ला इलाहा, इस तरह की बातें करता है, और कल आप उसको देखते हैं कि वो ख़तरनाक पिक्चर्स आप लोगों ने देखे होंगे कि वो चढ़ा होता है, ये करता है, वो करता है. तो ये फिर आप कहेंगे यार ये बंदा ये काम करता है. हेलो, इसलिए कहते हैं कि अपने हीरो से न मिलो, आपको मायूसी हो जाएगी, क्योंकि वो इस तरह नहीं है जिस तरह के वो नज़र आता है. अब इसमें विजडम ये है कि आप लर्निंग करें बंदे से, उसकी ज़ाती ज़िंदगी में आपने क्या करना है. वो जो पिक्चर एक आया था सोशल मीडिया में एक मौलाना साहब का, तो मैंने उस पर ये लिखा कि यार वो जो दूसरा बंदा था उसके चेहरे पे भी बड़ी तमानियत थी, वो बड़े आराम से उधर था. तो हो सकता है ये उन दोनों का अपना कोई मामला हो. तो आपने इसमें इतना ज़्यादा इसका क्यों इतना एग्जैजरेट करते हैं. तो ठीक है कि वो उस लिहाज से तो ये गुनाह है, नहीं करना चाहिए, लेकिन मतलब कोई ज़बरदस्ती वाला आंसर तो हो सकता है उसमें ना हो. तो आपको क्या ज़रूरत है बंदे के अंदर घुसना कि उसकी ज़िंदगी क्या है, प्राइवेट लाइफ में वो क्या करता है. तो लर्निंग करो, जो आपको अच्छी बात करते हैं उस पर अमल करो. ज़रूरी है कि वो जो काम करे और वो उस पर अमल भी करे. नो कमेंट्स, ओनली क्वेश्चंस प्लीज. वो कमेंट्स आप करते क्वेश्चन ऊपर चला जाता है. वाई इंट्रोवर्ट्स आर ऑलवेज फाउंड टू बी इंटेलिजेंट. ना, इट इज़ नॉट नेसेसरी. बड़े CSS करते हैं इंटेलिजेंट इंट्रोवर्ट्स, और वो रिटर्न में टॉप करते हैं, वाई में टुस हो जाते हैं, वो बात ही नहीं कर सकते. ये बहुत गलत बात है कि इंट्रोवर्ट जो है वो सक्सेसफुल होते हैं या इंटेलिजेंट होते हैं. बिल्कुल नहीं होते.
جو ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں، جو ایکسپیرینسز کرتے ہیں، حرامی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایسے ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، وہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. یہ آپ کو کس نے کہا کہ انٹروورٹ جو ہے وہ انٹیلیجنٹ ہے؟ یہ غلط ہے. ہاں یہ ہے کہ وہ فوکسڈ ہوتے ہیں، وہ جو ہے وہ فوکسڈ ہوتے ہیں. ایکسٹراورٹ کے مطلب یہ نہیں کہ وہ بندر کی طرح ادھر بھی ناچے ادھر بھی ناچے، ادھر جائے ادھر جائے. ایکسٹروورٹ بھی اپنا ان کا پرائیویٹ ٹائم ہوتا ہے، اسٹڈی کرتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، لیبارٹری میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن سوشل لائف بھی گزارتے ہیں، رشتہ داروں سے ملتے ہیں، کوئی سیلیبریشنز کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ سارا بس کونے قدرے میں بیٹھ کے غاروں میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ بالکل غلط ہے کہ انٹروورٹ جو ہے وہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. انٹروورٹ جو ہے وہ زیادہ تر بزدل ہوتے ہیں، وہ سائلنٹ ہوتے ہیں، وہ بات نہیں کر سکتے، وہ فیس نہیں کرتے ریئلٹیز لائف میں، لوگوں کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے. لڑکا ہے تو لڑکی سے بات نہیں کر سکتا، لڑکی ہے تو لڑکی کے ساتھ بات نہیں کر سکتا، اور آپ نے آپ کو بڑا لیول لگاتا ہے کہ جی میں انٹروورٹ ہوں. انٹروورٹ نہیں ہو تم، بزدل ہو تم، بات ہی نہیں کر سکتے. انٹروورٹ کیا ہوتا ہے؟ لیڈر جو ہے وہ کبھی بھی انٹروورٹ نہیں ہوتا، کیونکہ لیڈر کو بولنا پڑتا ہے، لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، سلام دعا کرنے پڑتے ہیں، مہمان نوازی ہوتی ہے، پارٹیاں ہوتی ہے. تو انٹروورٹ کیا کونے میں بیٹھ کے کیا کرے گا؟ Now, what are practical and emotional less since childhood? Actually, I am not emotional less. I am emotionally intelligent. There is a difference between emotionless and emotionally intelligent. I am a stoic. Stoic means that I manage my emotions. I manage my emotions. ان دنوں جو ہے نا وہ ایک ہمارے شیعہ حضرات جو تھے دوست، انہوں نے مجھے ایک محفل میں بلایا چہلم پہ. میں گیا اندر، بالکل ان کے اوریجنل ساری چیزیں میں نے دیکھی، اس میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا. اتنا میں رویا کہ میں اپنے آنسوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا. کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں جب بات سنتا ہوں تو مجھے آٹومیٹیکلی میرے آنسو آ جاتے ہیں. ارسطاٹل کا نام سن کے میں بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہوں، کیونکہ ارسطو کو میں نے بہت پڑھا ہے اور وہ بہت عظیم انسان تھے. تو اس طرح کے کچھ لوگ جو ہے وہ میرے اندر مطلب ایک ریلیشن شپ میری ماں ہے، میری ماں کے بارے میں جب بھی میں بات کرتا ہوں تو میں ایموشنل ہو جاتا ہوں. لیکن میں ایم ہی ایموشنل نہیں ہوتا. ہاں کہ اس کو کہتے ہیں کیگزوٹیک. دان کیخوت ہے، یہ ایک دنیا کا سب سے نمبر 1 ناول ہے، دنیا کا، پوری دنیا کا نمبر 1 ناول. دون DON کیخوت ہے، QUIJITE، انگلش میں ہے کیگزوٹ QUIXOTE. تو یہ کچھ لوگ فضول قسم کے ایموشنل ہوتے ہیں، کیونکہ ایموشنز ایک انرجی ہے. اب میں بول رہا ہوں تو میں ایموشنز کے ساتھ بول رہا ہوں، میں ایموشنل ہوں بھائی جان. میں کتنا آپ کو منتی کرتا ہوں یار پڑھو، مہربانی کرو، یہ کرو وہ کرو. کتنا میں کبھی غصہ ہو جاتا ہوں. اینگر جو ہے وہ ایموشن ہے. میں لو کرتا ہوں تو وہ ایموشن ہے. میں ہیٹ کرتا ہوں تو وہ ایموشن ہے. میں ہیپی ہوتا ہوں، میں ہنستا ہوں تو وہ ایموشن ہے. میں سیڈ ہو جاتا ہوں تو وہ ایموشن ہے. تو یہ آپ نے کہا سے فرض کیا کہ جی میں ایموشن لیس ہوں. انسان جو ہے وہ ایموشنل لیس ہو نہیں سکتا. آئی ایم اے اسٹوئک اینڈ آئی ایم اے پراؤڈ emotionally intelligent person. I use my emotional energy whenever it is required. جہاں مجھے ایموشنل بننا پڑتا ہے میں بن جاتا ہوں، لیکن میں ہر وقت بیوقوفی کی حد تک ایموشنل نہیں ہوتا. If someone rejects you, you should also reject him. Definitely. Because the person has rejected you because of some reasons. You cannot impose yourself on others. You cannot own human beings. Human beings are not animals. They are not dogs and cats. They are not pet. انسان جو ہے وہ آزاد ہے.
وہ کوئی بلی کتا نہیں ہے کہ تم اس کو باندھ کر رکھو گے. ایک بندہ آپ کو ریجیکٹ کرتا ہے کسی وجہ سے کیا ہوگا, یا آپ اس کے بہت نیچے ہے یا وہ آپ سے بہت نیچے ہے, آپ لوگوں کا لیول نہیں ہے, تو اس وجہ سے اس نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا. تو آپ بھی اس کو ریجیکٹ کر دیں. ہو سکتا ہے آپ ریجیکٹ کرو گے تو وہ آپ کے پیچھے کتے کی طرح واپس آئے گا, یہ بھی دیکھا ہے. لیکن اگر آپ اس کے پیچھے کتے کی طرح پڑو گے تو پھر وہ بھاگ کے چلا جائے گا. یہ ہیومن سائیکالوجی ہے. خاص طور پر لڑکیوں میں یہ مصیبت ہے. اگر تم کسی لڑکی کے پیچھے پڑ جاتے ہو تو پھر وہ آپ سے بہت زیادہ بھاگ جاتی ہے. اگر آپ تھوڑا بہت اپنے انٹرسٹ شو کرتے ہو لیکن پیچھے نہیں پڑتے ہر وقت, تو پھر آپ کا رسپیکٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. یہ انٹر پرسنل سکلز ہے. ایک بندہ آپ کو ریجیکٹ کرتا ہے اور آپ اس کو ریجیکٹ نہیں کرتے, کمال ہے. کوئی سیلف رسپیکٹ ہونا چاہیے, کوئی اندر کا عزت ہونا چاہیے. ایک جو ہے وہ رومانٹک ریلیشن شپ میں آپ کو لو ہو جاتا ہے, خطرناک قسم کا لو ہو جاتا ہے کہ آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ بہت زیادہ اس بندے کو طریقے سے فالو کرتے ہیں, اس کو ریکویسٹ کرتے ہیں, اس سے ملتے ہیں, تو سال بعد 10-15 مہینوں بعد جب وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ بندہ تھک نہیں گیا, یہ میرے پیچھے پڑ گیا ہے اور یہ میرے ساتھ سنسیئر ہے, میں نے ریجیکٹ کر دیا, اس نے مجھے ریجیکٹ نہیں کیا, میرے پیچھے ابھی بھی پڑا ہے, ابھی بھی کسی اور کے ساتھ اس نے ریلیشن شپ شروع نہیں کی, میرے ساتھ ابھی بھی میرا ویٹ کر رہا ہے. کچھ حالات بھی چینج ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بندہ آپ کے پاس واپس آ جاتا ہے. دس از آلسو ون آف دا پاسبلٹی. In our society, people disgrace the divorce while it is the legal right for both men and women. ایک تو عمران خان اپنے انگریزی مہربانی کرو, میں ایموشنل بن رہا ہوں, اپنے انگریزی ٹھیک کرو پلیز. In our society, people disgrace the divorcee یا the divorced, اگر آپ بندے کی بات کر رہے ہیں. While it is the legal right for both men and women. جب آپ men plural یوز کرتے ہیں تو women کو بھی plural یوز کرے, men and women. اصل میں جب بندہ ڈیورس دیتا ہے یا لیتا ہے تو اس کو بڑا ریشنل ڈیسیجن اس کو کرنا چاہیے کہ اس کو پھر یہ ڈسگریس میں گریس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار مطلب وہ ایک ریجیکٹڈ بندہ ہوتا ہے نا. آپ ایک مرد کو طلاق دیتے ہیں یا عورت کو طلاق دیتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو ریجیکٹ کر دیا. تو لوگ سوچتے ہیں کہ یار اس میں کچھ ہوگا. ایک کتا آپ کو چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے جاتا ہے تو اس دوسرے کو بھی اس کو چھوڑنا چاہیے کہ اس نے اپنا مالک چھوڑ دیا تو یہ میرے پیچھے کیوں آ گیا. تو یہ کچھ چیزوں میں وزڈم بھی ہوتا ہے. ایک طلاق یافتہ خاتون یا طلاق یافتہ مرد جو ہے یہ گالی کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نبھا نہ سکے, وہ فیل ہو گئے, ان کا رشتہ جو ہے وہ ناکام ہو گیا. تو یہ ہے تو فیلئر, ہے تو ناکامی. اب ناکامی جو ہے وہ تو ایک بری چیز ہے, اچھی چیز تو ہے ہی نہیں. کون ناکامی کو اچھا چیز کہتا ہے؟ اب اس بندے کا کسی اور کے ساتھ ریلیشن شپ بنتا ہے اور وہ سکسیسفل ہوتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ بھئی آپ ڈیورس کو کیسے لیتے ہیں. اگر آپ کے پاس ویلڈ ریزنز ہے, وہ بندہ ایبیوزر ہے, آپ کو نقصان پہنچاتا ہے, آپ کو مارتا ہے یا آپ کے حق کا خیال نہیں رکھتا اور آپ اس کو چھوڑتے ہیں, تو آپ کے پاس ویلڈ ریزنز ہونے چاہیے تاکہ کل تم کسی اور کو پھر کنونس کر سکو کہ بھئی ہمارا ڈیورس اس لیے ہوا کہ یہ گڑبڑ تھی. اگر تم یہ گڑبڑ نہیں کرو گے تو پھر ہمارا ڈیورس جو ہے وہ نہیں ہوگا. اور پلان بی ہونا چاہیے, یہ مسٹ ہے. خواتین یہ پلان بی نہیں رکھتے, مرد ضرور رکھتے ہیں. جب وہ ڈیورس دیتے ہیں تو ان کے پاس کوئی پلان بی ہوتا ہے
کہ اس کو میں ڈیورس دے رہا ہوں لیکن اس کے ساتھ میں شادی کروں گا یا اس کے ساتھ میں تعلق بناؤں گا. تو آپ کے پاس پلان بی ہونا چاہیے. یا آپ انڈیپینڈنٹ ہو, آپ کے پاس اپنا پیسہ ہے, آپ کو سیکس کی ضرورت نہیں ہے, بچوں کی ضرورت نہیں ہے, آپ اکیلا رہ سکتے ہیں, تو پھر بھی آپ ڈیورس لے سکتے ہیں. What can a person do if her or she is not weak? If he or she is not weak but try to avoid arguments or quarrel, is this the sign of weakness or intelligence? Excellent question. It is the sign of intelligence. Don't, okay, my formula یہ ہے, love or ignore, never hate. یا لو کرے یا بندے کو اگنور کرے, نفرت نہ کرے. نفرت ایک بہت نیگیٹو انرجی ہے. ہیٹ از اسٹرانگر دین لو. ہمیں نیگیٹو چیزیں زیادہ یاد رہتی ہے بجائے پازیٹیو چیز کے. اب تم اتنا خوبصورت لکھتے ہو تو وہ مجھے نظر نہیں آتا, لیکن معمولی سے کوئی غلطی کرتے ہو تو ایک دم سے میں اس کو پکڑتا ہوں کہ یار تم نے غلطی کی ہے. یہ ہیومن نیچر میں ہے. آپ نے ایک انسان بندے کے ساتھ 99 اچھائیاں کی ہے, ایک برائی کرتے ہو تو وہ بندہ آپ کو چھوڑتا ہے, وہ 99 بھول جاتا ہے. یہ بھی ہیومن نیچر میں ہے. تو ہمیں یہ چیزیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے. وہ جو امریکہ افغانستان پہ حملہ کرتا ہے تو یار یہ ریئلزم ہے. افغانستان بھی امریکہ جیسا ہوتا تو وہ بھی امریکہ پہ حملہ کرتا. یہ نیچر میں ہے, اس کو سمجھو. یہ کوئی اخلاقی باتیں نہیں ہیں. تو یہ جو ہے آپ انٹیلیجنٹ ہیں, آپ خواہ مخواہ کے آرگومنٹس نہ کریں. ہاں کوئی ایکیڈیمک ٹاپک ہے تو اس پہ ضرور کریں کہ کیپٹلزم بہتر ہے, کمیونزم بہتر ہے, گاؤں کی زندگی بہتر ہے, سٹی کی زندگی بہتر ہے. اس طرح کے ٹاپکس پہ آپ ایکیڈیمک آرگومنٹس کریں. لیکن یہ تو میں چھوٹی موٹی چیزیں گھروں میں یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ بڑا ٹائم ضائع کرتا ہے, بڑی انرجی بندے کے ڈرین ہو جاتی ہے. How to make a person understand not to expect from you. آپ کی لینگویج اسٹرکچر سینٹینس کا اس طرح ہونا چاہیے. Clearly tell communication. Clearly tell no, I can't do it for you. I don't have. If I have it, but I don't have it for you. Clear communication. Say no. If you say no, it should be clear. If you say yes, it should be clear. And don't be like in between. Sometime yes, sometime no. Don't give hope to that person. Clear communication. Be truthful, honest. Honestly tell the person that this is beyond my capacity. I can't do it. تو یہ جو ہے ثنا خان اس پہ آپ کو سیف 2 میں ڈسکشن کرے گی کہ what is the difference between socialism and communism. یہ آپ کا سیف 2 میں ٹاپک ہو گیا. پلیز سیف 2 کو آباد رکھو. ہر چیز مجھ سے مت سیکھو, ایک دوسرے سے سیکھو, آرگومنٹس کرو, ڈسکشنس کرو. ہو سکتا ہے میرے ساتھ آپ زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہو کیونکہ میں آپ سے سینئر ہوں, آپ کا ٹیچر ہوں. ایک دوسرے کے ساتھ سیف 2 میں لگے رہے, ان باکس میں نہیں. ادھر بات کہیں اور پھر چلی جاتی ہے. تو سیف 2 میں ٹرانسپیرنٹلی, کلیئرلی, اوپنلی ڈسکشنس کریں. تو آسن علی اب یہ یہاں سے کاپی پیسٹ کر کے سیف 2 میں اس کو ڈالے. واٹ از دا مین ڈفرنس بٹوین سوشلزم اینڈ کمیونزم. اگر کوئی جواب نہیں دیتا تو گوگل میں اس کو لکھو, وہاں سے کاپی پیسٹ کر کے خود ہی جواب دے دو. آل دا بیسٹ. سی یو ناؤ ان سیف فلاسفی کلاس روم.